نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ زمر کے آیت نمبر 24 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، افمن یتقی، کیا وہ شخص جو بچا لے بے وجہ ہی اپنے چہرے کو سوء العذابی، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تم کماتے تھے۔ یعنی یہ انتہائی بری حالت میں ہوگا انسان، جو کیونکہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اپنے چہرے پر مار کو نہیں پڑنے دیتا، لیکن یہ انتہائی بے بسی کی تصویر ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب تک اپنی مدافعت پر کچھ بھی کرنے پر قادر ہو تو اپنے چہرے پر کبھی مار کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس دن وہ اپنے چہرے کو آگ سے نہیں بچا سکے گا، تو ایسے ظالموں سے کہا جائے گا، چکھو جو تم کماتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، فآتاہم العذاب، ان کے پاس بھی آ گیا عذاب، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یشعرون، جہاں سے انہیں شعور تک نہیں تھا۔ یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، سب نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں، مکہ کے کافرو، تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو، اسی طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، جب ان کے پاس عذاب آیا ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں شعور تک نہیں تھا، کیا وہ بچ سکے تھے؟ اس طرح تم بھی نہیں بچو گے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَ، اللہ نے انہیں چکھائی، پہنچائی دنیا میں بھی رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، والا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ زندگی میں ہی اس بات کا احساس کر لیں، جان لیں کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ ایک ٹریلر دکھاتا ہے، اور آخرت میں تو ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یقیناً ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کلی مثلاً، ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مثالوں کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حقائق کی تعلیم دی ہے، اور ان کو تمثیلوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ الہامی کتابیں جیسے تورات، زبور، انجیل بھی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ کفار قریش، جیسے حضرت نوح کا واقعہ ہے، لوط کا واقعہ ہے، ایسے عاد اور سمود کا واقعہ ہے، ایسے فرعون کا واقعہ ہے، میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں شاید کہ تم لوگ اس سے نصیحت پکڑو، شاید کہ تم اسے سبق حاصل کرو۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن ہے عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ کجی نہیں ہے، لعلہم یتقون، یہ اس لیے ان کو سنایا جا رہا ہے تاکہ یہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ ضرب اللہ، اچھا یہ یعنی کفار قریش اس میں شرک اور توحید کی مثال کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ ضرب اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، مثلاً ایک مثال، راجلاً، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، جس کے بہت سارے شریک یعنی آقا ہیں، متشاکسون، وہ ہیں بھی بد اخلاق، کج خلق، ٹیڑھے دماغ کے، اور وہ آپس میں بھی کشمکش رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ضد رکھتے ہیں۔ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لِرَجُلٍ، اور دوسرا وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی کا غلام ہے۔ حل یستوی، یعنی مسئلہ، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جس کے بہت سارے مالک ہیں اور وہ آپس میں بھی ضد رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھی روب جماتے ہیں، تو کیا وہ ایک یا وہ بہت سارے، یا جس کا ایک ہی ہے وہ اسی کو ہی خوش رکھتا ہے، اور جس کے زیادہ ہیں کبھی وہ اس کے چڑھاوے چڑھانے جا رہا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کو چڑھاوے چڑھا رہا ہے تو تیسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا آدمی ہے وہ صرف ایک ہی کا غلام ہے، ایک ہی آقا کو خوش کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ سونے کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یقیناً انہوں نے کہا نہیں برابر ہو سکتے، کیونکہ ہماری فطرت میں ہی توحید رکھی گئی ہے، واحد خدا کا تعارف رکھا گیا ہے۔ اللہ نے خود پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا، ہماری روحوں نے، کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہنے لگو ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں الحمدللہ، تو پھر کہو کہ تمام شکر، تمام ثنا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب یہ سارا برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کس طرح دوسرے بھی اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟
کس طرح تم دوسروں کے آگے بھی مانگ سکتے ہو یا جھک سکتے ہو، کس طرح تم دوسروں کی بھی بندگی کر سکتے ہو۔ جب تمہیں یہ سمجھ آ گئی ہے تو کہو الحمدللہ، تو تعریف کے قابل بھی اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں اپنے آپ سے مستفید کر رہی ہے۔ خدا خود میں ہے، آپ اپنی نشانی غلط ہے کہ اس کی نشانی نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی مرنا ہے اور ان سب کو بھی مرنا ہے۔ یعنی یہ کفار قریش کیا کر رہے تھے؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کی ہٹھ دھرمی پر غم نہ کھاؤ اے پیغمبر، تمہیں بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم سب اپنا مقدمہ لے کر اپنے رب کے حضور جھگڑو گے۔ اگر یہ عمل نہیں کرتے تو آپ انہیں چھوڑو، کیونکہ قیامت کے دن انہوں نے یہی کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں پہنچایا تھا، اور آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کے عملوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، پس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ باندھے اللہ پر، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلا دے سچائی کو، إِذْ جَاءَهُ، جبکہ سچائی اس کے پاس آ بھی چکی ہو۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم ایسے کافروں کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ نہیں مان رہے، ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بھی اس میں پرماننٹ نہیں ہے، ہر ایک کی عارضی زندگی ہے۔ تو پھر قیامت کے دن انہوں نے یہی کہنا ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں۔ جو جان بوجھ کر جھٹلائے گا تو ایسے جو کافر ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ اس کا یعنی بتا رہے ہیں سبب کہ یہ کیوں جہنم میں آئے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے سچائی کو جھٹلا کے شرک کے پیچھے پڑے رہے تھے۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے عبدالاکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں دستے سوالی کے بعد۔ آگے آیت نمبر 33 میں اللہ فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو لے کر آیا ہے سچائی، وصدق بہ، اور خود بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ لہم، سبحان اللہ، ان کے لیے وہ ہوگا ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہوگا نیک لوگوں کا۔ سبحان اللہ۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے ان کی برائیاں، برے اعمال، ویجزیہم، اور بدلہ دے انہیں، اجرہم، ان کے اجر کا، باحسن الذی، بہترین عملوں کا، کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو سچائی لے کر آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچائی لے کر آئی، قرآن لے کر آئی، رسالت لے کے آئی، اور وہ ہیں بھی پرہیزگار۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر جو تھوڑی بہت جو برائی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عملوں کے بدولت اسے دور کر دیتا ہے۔ آگے اللہ آیت نمبر 36 میں فرما رہے ہیں الیس بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں ڈراتے ہیں، بالذین، ان لوگوں سے، من دونہ، جو اللہ کے سوا ہیں، وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اسے کوئی بھی نہیں ہے ہدایت دینے والا۔ وَمَن یَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو بھی اللہ ہدایت دے دے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، کوئی بھی نہیں ہے اسے گمراہ کرنے والا۔ الیس بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کیوں ڈرو؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ تم کو ان سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اس کے سوا بنا رکھے ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، انہیں خدا نے گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور وہ جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں پھر کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جنہیں خدا ہدایت بخشے انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیوں ڈرو؟ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت توحید کے جواب میں مشرکین آپ کو ڈراتے تھے کہ ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہو تو یاد رکھو ایک دن یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ انہی ڈراؤں کی طرف اللہ اشارہ فرما کے بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خود جسے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، یعنی اس قانون کے مطابق کہ اللہ انہیں گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہی میں
جانا چاہتا ہے، جو خود گمراہی کو اختیار کرتا ہے اور جو خود اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا، اللہ بھی ایسے بندوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی ان لوگوں سے جو اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ایسے بندوں سے اللہ پھر انتقام لیتا ہے۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں، اس لیے یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔